سورہ فتح سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے. ذات واجب نے اپنی رضامندی کا مفہوم بیان فرمایا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. فرمایا یقیناً اللہ مومنین سے اس وقت راضی ہو گیا جب انہوں نے شجرے کے نیچے آپ سے بیعت کر لی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا مومنین سے. کب؟ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب انہوں نے بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے، جب انہوں نے شجر کے نیچے آپ سے بیعت کی. فعلم ما فی قلوبہم، جو کہ اللہ مومنین کے دل میں جو کچھ تھا اسے جانتا ہے. تو پھر انعام کیا دیا؟ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین کو نازل کیا. یہ شاہ جی کوئی معمولی انعام نہیں. انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، تسکین رسول پہ نازل ہوتی ہے یا مومنین پہ ہو رہی ہے؟ پہلے ترجمہ مکمل کر لوں. اللہ نے ان پر تسکین کو نازل کیا. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں ایک قریبی فتح انعام میں عطا کر دی. یہ خیبر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ بیعت رضوان یا بیعت شجرہ ہوئی اور واپسی پر ہی خیبر فتح ہوا. اب غور کیجئے، یہ نہیں کہا کہ لقد رضی اللہ عن الناس، اللہ لوگوں سے راضی ہو گیا. یہ نہیں کہا لقد رضی اللہ عن المسلمین، اللہ مسلمانوں سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنین سے راضی ہوا. کس بات پر؟ اذ یبایعونک، جب آپ سے بیعت کی. یعنی مومن پہلے تھے، اللہ راضی نہیں تھا. یہ آیت کا جملہ دعوت فکر دیتا ہے. مومن تھے، اللہ راضی نہیں تھا. راضی کب ہوا؟ جب آپ سے بیعت کی، جب اپنی جان تمہارے ہاتھوں پر بیچ دی، جب تمہیں اپنی جان کا مالک تسلیم کر لیا. ظاہر ہے مومن جنہیں اللہ کہہ رہا ہے وہ پہلے مسلم ہوئے ہوں گے. مسلم کلمہ پڑھے بغیر ہو نہیں سکتے، کلمہ بھی پڑھ چکے ہیں، حلقہ بگوش اسلام بھی ہیں، مومن بھی ہیں، نمازی بھی ہیں. 8 ہجری کا واقعہ ہے. 6 سال سے روزے دار بھی ہیں، لاتعداد نمازیں بھی پڑھ چکی ہیں. اللہ راضی نہیں. اللہ راضی کب ہوا؟ جب رسول کو اپنی جان کا مالک مانا. اس میں ایک اور علت بھی ہے، جو جانتے ہیں اسے جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں. رسول نے بلا تشبیہ ہاتھ پھیلایا، تعالو بایعونی، آؤ بیعت کرو. بلا تشبیہ صحابہ نے ہاتھ رکھنا شروع کیے. ایک ٹیلا سا بن گیا ہاتھوں کا. آخر میں میرا خیبر شکن اٹھا. اوپر ہاتھ امیر کائنات کا آیا، اب ذہن میں رہے، نیچے ختم نبوت، اوپر مصدر ولایت. نگاہ بے نگاہی سے اس نے عرش سے یہ منظر دیکھا اور فوراً آیت بھیج دی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. میرے محبوب، جو ہاتھ سب سے اوپر ہے یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے. بلکہ میں نے صدیقی صاحب پہلے پورا ترجمہ نہیں کیا، آخری حصے کا کر دیا. 2 باتیں شاہ جی اس میں ثابت ہوئی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے حبیب جنہوں نے آپ سے بیعت کی انہوں نے اللہ سے بیعت کی. اللہ سے کیسے؟ بیعت کے لیے تو ہاتھ چاہیے. وہ ہاتھ رکھتا نہیں، پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ تجھ سے بیعت کرنے والے اللہ سے بیعت کر رہے ہیں؟ بتانا یہ چاہتا ہے ان کی نسبتیں میری نسبتیں ہیں. اور پھر کہا ید اللہ فوق ایدیہم. اور یہاں نیاز اکبر ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا ضروری ہے. عام جاہل سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی طرف اشارہ کیا ہے، ید اللہ ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہے، یعنی ید قدرت. پتہ نہیں علم کی یتیمی ختم کس زمانے میں ہوگی. اگر اللہ کا ہاتھ مان لیں تو پھر تو معاذ اللہ اللہ نے بھی رسول سے بیعت کی. یا تو اللہ کہتا کہ سب سے نیچے میرا ہاتھ ہے، میری بیعت ہو رہی ہے،
پھر تو بات بنتی بھی ہے، کیونکہ بیعت لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، بیعت کرنے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، جو ہاتھ اوپر ہے بیعت کرنے والا ہاتھ ہے میرا، اور اس کی جو علت قبرا ہے وہ یہ ہے جاگنا۔ الحم سے والناس تک قرآن پڑھ لو، بہت کچھ طلب کیا خدا کی حجتوں نے خدا سے۔ زکریا نے یحییٰ مانگتے ہوئے کہا وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، پالنے والے میرے بیٹے کو رضی کر دے۔ سورہ مریم پڑھنا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ مَرْضِيًّا۔ اے رسول، قرآن میں اسماعیل کا ذکر بھی کیجئے۔ یہ بھی عجیب سی بات ہے، قرآن بھیج تو رہا ہے اور کہ میرے رسول سے رہا ہے کہ قرآن میں اسماعیل کا ذکر بھی کرو۔ گھر جا کے سوچئے گا کیا کہنا چاہتی ہے توحید۔ وہ صادق الوعد تھا، وعدے کا سچا تھا، رسول نبی تھا، اور مجھے اس کی ادائی پسند ہے۔ کانا یامر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنی اہل بیت کو صلاۃ کا حکم دیا کرتا تھا۔ یہ میں نے آیت پڑھی ہے قرآن مجید، ابھی بے شک ممبر پہ منگا لو۔ کانا یامر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے اہل بیت کو صلاۃ کا امر کیا کرتا تھا، حکم۔ کیا اسماعیل کے اہل اس سے پہلے بے نماز تھے؟ چلے کوئی گستاخی کر بھی لے تو حضرت شاہ جی سورہ اعراف میں اشفاق تیرے رسول سے اللہ کہہ رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے رسول امر کر، حکم دے اپنی اہل بیت کو بھی صلاۃ کا، اور خود بھی اس پر ثابت قدمی سے قائم رہے۔ میرے رسول سے کہہ رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی اہل بیت کو امر کر، حکم دے صلاۃ کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی ثابت قدمی سے قائم رہے۔ نہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس صلاۃ سے نماز مراد ہے، سار اٹھا سار اٹھا، میں تاریخ عالم کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، میرے خیبر شکان کا یہ فرمان ہے کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین من نہور وصلیت الظہر، فرمایا سوموار کے دن دوپہر کے وقت حسنین کے نانا نے اعلان نبوت کیا، اور میں نے اور خدیجہ نے اس کے ساتھ اسی دن ظہر کی نماز پڑھی۔ تو جو اعلان رسالت کے پہلے دن سے نمازی ہیں انہیں اللہ کیوں کہہ رہا ہے انہیں حکم دے، اور پھر خود بھی ثابت قدم رہے اس پر؟ یا وہی نہیں، وہ تو ساری ساری رات پڑھنا چاہتا ہے، تو خود ہی تو کہتا تھا تھوڑی پڑھ۔ اب چکر کیا ہے؟ دو میں سے ایک بات ہے، یا پہلے کہے میں اور اس کہے میں تصادم تلاش کرو، تصادم ہو گیا قرآن سچا نہیں رہے گا، اور اگر تصادم تلاش نہیں کر سکتے تو پھر حقیقت صلاۃ تلاش کرو۔ جب میں نے تفاسیر اہل بیت کو کھولا، کون سی ہے یہ صلاۃ؟ رسول سے کہہ رہا ہے تو بھی ثابت رہے، اپنی اہل بیت کو بھی حکم کر۔ تو پتہ ہے کیا کہا قرآن کے وارثوں نے؟ قولا ہے یا ولایت علی ابن ابی طالب۔ اسماعیل کو اللہ نے کیا کہا؟ مرضیہ، یحییٰ کو رضیہ، رضی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن کسی نبی نے مرتضی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ مرتضی صرف میرا مولا ہے جی، اور کسی کا جگر نہیں تھا، کسی کا حوصلہ نہیں پڑا کہ وہ مرتضی ہوتا۔ کیوں؟ اللہ کو راضی سارے کرتے رہے، رضا خرید کوئی نہ سکا۔ پڑھ لیجئے قرآن، دعوت عام ہے، عوام کی بات نہیں کر رہا میں، خدا کی حجتوں میں دیکھ لو۔ میں نے کہا عوام میں نہیں، امتیوں میں نہیں، محجوجین میں نہیں، حجتوں میں دیکھیں۔ ہاں میں آپ کو ایک دو مثالیں یاد دلا دوں۔ سورہ نمل کو پڑھنا، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لو يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ فرمایا اکٹھا کیا گیا سلیمان بن داؤد کے لیے لشکر، کس کس شے سے؟ من الجن، جنوں میں سے، والانس، انسانوں میں سے، والطیر، پرندوں میں سے۔
جی اللہ کے نبی کا لشکر ہے فہم یوزعون سب جمع ہو گئے حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل حتیٰ کہ سفر کرتے کرتے وادی نمل میں پہنچے چیونٹیوں والی وادی میں پہنچے جہاں حد نظر تک چیونٹیاں ہی چیونٹیاں تھیں قالت نملۃ ان میں سے ایک چیونٹی بولی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے تمہیں کچل نہ دے اور انہیں شعور ہی نہ ہو انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اب لشکر انسانوں کا نہیں انسانی آوازیں بھی ہیں جنات کی بولیاں بھی ہیں پرندوں کی چہکار بھی ہے اتنے شور محشر میں اللہ کے نبی نے چیونٹی کی آواز سنی اور سننے کے بعد کیا کیا فتبسم ضاحکا ہنستے ہوئے مسکرایا یعنی کھل کے مسکرایا صرف تبسم نہیں تھا ضحک تھا دانت نظر آئے اتنا مسکرایا وقال رب اوزعنی کہنے لگا پالنے والے مجھے توفیق دے انا اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی میں شکر کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے بھی عطا کی میرے والدین کو بھی عطا کی کہ ہم وحوش و طیور کی زبان سمجھتے ہیں اور سر اٹھانا اور مجھے توفیق دے سر اٹھانا غضنفر نہیں کہہ رہا اللہ کا نبی کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے معصوم کہہ رہا ہے ان اعمل صالحا ترضاہ مجھے توفیق دے میں ایک ایسا صالح عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے ان اعمل صالحا صالحات نہیں ایک صالح عمل ایسا کروں ترضاہ ہو تاکہ تو راضی ہو جائے وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اور تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالحین بندوں میں داخل کر دے سوال میرا یہ ہے بزرگوں بھائی اور عزیزوں حجت خدا ہے معصوم ہے نمازی نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی نبی نہیں ہو سکتا جب تک اس اکیلے کے عمل پوری امت پہ بھاری نہ ہو یعنی پوری امت کے عمل ایک طرف ہوں اور اکیلی حجت کے ایک طرف ہوں پھر بھی بھاری مجھ سے قسم لینی ہے تو ابھی لے لو کہ آیت نازل کرنے میں میرا قطعی کوئی مشورہ شامل نہیں اللہ نے اپنی مرضی سے آیت نازل کی ہے یعنی نمازی بھی ہے روزے دار بھی ہے اور عام بشر نمازی نہیں خدا کی حجت نمازی نبی نمازی رسول روزے دار معصوم عامل اور کہہ رہا ہے مجھے توفیق دے میں ایک عمل ایسا کروں کہ تو راضی ہو جائے معلوم ہوتا ہے سلیمان کو اپنی نمازوں پہ رضامندی پہ یقین نہیں تھا ورنہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ایک عمل ایسا کروں کہ تو راضی ہو جائے وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالحین بندوں میں صالحین عبد کی جمع عباد صالح کی صالحین بندوں میں سے میرے جملے نہیں ہیں تیرے امام ششم نے کربلا آ کر جس کے علم لگاتے ہو جب اس کی قبر پہ پہنچا تو حجت کے منہ سے نکلا السلام علیکہ ایھا العبد الصالح اب سمجھ میں آگے عبد صالح تیرا مولا عباس اور سلیمان بن داؤد تمنا کر رہا ہے یا او پچھلے محلے والوں اور جو دو چار باہر بیٹھے ہو تم بھی سر اٹھاؤ آسان لفظوں میں کہوں جو خود جن و انس کا لشکر رکھتا ہے جو خود وحوش و طیور کا لشکر رکھتا ہے وہ میرے عباس کا لشکر ہی بننا چاہتا اتنا بڑا نبی ہو کر رسول ہو کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں ہے ایک اور آیت پڑھوں سورہ طٰہٰ کون سا سورہ طٰہٰ 7 لاکھ میں سے 70,000 الگ کیے 70,000 میں سے 7,000 الگ کیے 7,000 میں سے 700 الگ کیے 700 میں سے 70 چنے موسیٰ نے ایک بڑا پیارا جملہ یاد آ گیا نظر کرتا چلوں تمہارے 12ویں امام کو غیبت صغریٰ کے زمانے میں کسی نے خط لکھا مولا وجہ کیا ہے کیوں امت کو اختیار نہیں دیا گیا امام چننے کا توجہ مولا نے جواب لکھا انا موسیٰ ما وفور عقلہ وکمال علمہ اختار 70 رجلا من قومہ لم یلبسوا حتی قالوا ارنا اللہ جہرۃ فرمایا موسیٰ نے اپنے کمال عقل کے باوجود اپنے وفور علم کے باوجود 7 لاکھ میں سے 70 چنے طور پہ پہنچے ہی تھے کہنے لگے ہمیں اللہ دکھا کہ چننے والا بھی موسیٰ اولو العزم صاحب کتاب صاحب شریعت صاحب کلمہ اللہ کا کلیم اور چنے بھی 7 لاکھ میں سے 70 طور پہ جاتے ہی کہنے لگے ہمیں اللہ کا دیدار کرنا ہے فرمایا جب موسیٰ کے چنے ہوئے میں نقص ہے جسے تم چنو 70 آدمی ساتھ لیے طور کی طرف چل دیے قوم آہستہ چل رہی تھی موسیٰ نے تیز چلنا شروع کیا تیز چلنے کے بعد دوڑنا شروع کیا قوم ابھی پیچھے تھی کافی پیچھے موسیٰ پہلے پہنچ گیا پڑھ لو سورہ طٰہٰ یا بھی قرآن لاؤ میں نکال کے دکھا دوں
اللہ نے کہا ما عجلک ان قومک یا موسیٰ قال ہم اولاء علی اثری اجلت الیک رب لترضی. اللہ نے کہا ما عجلک ان قومک یا موسیٰ، موسیٰ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کے اجلت کیوں کی؟ یہ بھاگ کے جلدی سے کیوں آئے؟ پالنے والے ہم اولاء علی اثری، وہ بھی پیچھے پیچھے آیا ہی چاہتے ہیں. میں تو اس لیے دوڑ کے آیا ہوں اجلت الیک رب لترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے. کیا کہہ رہا ہے موسیٰ؟ اجلت الیک لترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے. اتنا بڑا نبی کوشش کر رہا ہے اللہ راضی ہو جائے. اندر میں مثالیں دینے بیٹھ جاؤں، اتنی آیتیں ہیں اللہ کی رضا جوئی پر، رات گزر جائے گی. یعنی ہر کوئی کوشش کر رہا ہے. وہ نبی ہے، امتی ہے، امام ہے، معموم ہے، حجت موجود ہے، معصوم ہے، غیر معصوم ہے، ملک ہے، بشر ہے، جن ہے، انسان ہے، کوئی ہے. ہر شخص کی یہ کوشش ہے کہ وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے. میں قرآن پڑھ رہا تھا، اچانک ایک آیت پہ رک جانا پڑا. آواز آ رہی تھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد ان قریب میں تجھے وہ کچھ دینے والا ہوں کہ تو راضی ہو جائے گا. کائنات کہہ رہی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے، اور وہ کہہ رہا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے. کیا قیامت کال جملہ اور اچانک بندشیں توڑ کے سامنے آیا. جی اب دیکھنا یہ ہے، بات ہو رہی ہے راضی ہونے پر، رضا پر، رضا مندی پر. اسی کو ذہن میں رکھنا. صرف شیعہ کتابیں نہیں، مفتی اعظم قسطنطنیہ علامہ شیخ سلیمان حنفی قندوزی شرح آفاق کتاب اہل سنت کے عالم ہیں، انہوں نے بھی جناب المبدت میں لکھا ہے کہ علی کے بابا نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی سرکار ابو طالب کی، انگشتری پر یہ لکھا ہوا تھا، سر اٹھانا، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبعلی ولیا. ابو طالب کہتا ہے میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں. رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں. کیا سوچے گا اسے زمانہ، کیا سمجھے گی اسے دنیا، کیا بیان کرے گا اسے علم، جو اپنے خالق سے کہہ رہا ہے میں تیرے رب ہونے سے راضی ہوں. اور پھر رسول نے روکا نہیں. رسول کا حق تھا کہ چچا یہ غلط لکھا نعوذ باللہ. بندے کو کیا اختیار ہے کہ وہ اسے کہے میں تیرے رب ہونے سے راضی ہوں؟ رسول نے نہیں منع کیا، امیر کائنات نے نہیں منع کیا. میں راضی ہوں اس کے رب ہونے پر. وبمحمد نبیا، میں راضی ہوں محمد کے نبی ہونے پر. اگر جاگ کے فکرہ سن لیا، یہیں بیٹھے عرش دیکھ لو گے انشاءاللہ علی کی جوتیوں کے صدقے. وَبِعَلِيٍّ وَلِيًّا، اور میں علی کے ولی ہونے پہ بھی راضی ہوں. میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، محمد کے نبی ہونے پہ راضی، علی کے ولی ہونے پہ راضی. بھائی کیوں نہ ہو؟ یہ فکرہ اسی کا باپ ہی کہہ سکتا ہے جو اللہ کی رضاؤں کا مالک ہو. یعنی بیٹے نے اللہ سے رضائیں لی اور باپ یہ کہہ رہا ہے میں اسی رضاؤں کے خریدار کے ولی ہونے پر راضی ہوں. اصل میں یہ سلسلہ اور اس کی سرحدیں ملتی ہی ابو طالب سے ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. معاذ اللہ احسان فراموش ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ معاملہ کیا ہے. اچھا ایک منٹ سر اٹھانا. علی نے رضائیں کہاں خریدی تھی؟ مکے میں. کہاں؟ اللہ تمہارا بھلا کرے بھائی، یہی تو پوچھنا تھا. رسول کے حضرت شاہ جی، تاریخ زیر بار قرض ہے ایک پردادار کی، وہ ام المومنین ہے، وہ حرم رسول ہے. جی وہ حرم مطہرہ ہے تمہارے رسول کا، نام ام حبیبہ رضوان اللہ علیہا. شرح آفاق واقعہ ہے. ابھی باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بیٹی رسول کے گھر میں تھی، بیٹی رسول کے گھر میں تھی، لیکن باپ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن رشتہ تو تھا. بہرحال بیٹی سے ملنے آیا، رسول کا بستر بچھا ہوا تھا، بیٹھنے لگا. نہیں اتار سکتے ہم احسان، لاکھوں سلامیاں ہماری طرف سے اے ام المومنین تیری بارگاہ میں. تڑپ گئی. اب بابا رکنا 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 رکنا. پریشان ہو گیا کہ ہوا کیا، کہیں بھی بستر پہ کانٹے تو نہیں بچھے ہوئے. جلدی سے آئی، بستر لپیٹا، ایک طرف رکھا. اب بیٹھ، اب بیٹھ. اچھا گھس جاتا میرے بیٹھنے سے، میں کوئی ٹکڑا کاٹ لیتا. نہیں آؤں گا آج کے بعد تیرے گھر، بس تم مر گئی میرے لیے، میں تیرے لیے مر گیا، مر جاؤں تو نہ آنا. اب آ یا قیامت تک نہ آ، تیری مرضی. اب لفظ دیکھنے والا سننے والا یہ ہے، آ نہ آ تیری مرضی. میں رجس کو تطہیر کے بستر پہ کیسے بٹھا دوں؟ رسول کی زوجہ کو تو پتا ہے کہ رسول کے بستر کا مقام کیا ہے، خود رسول کو پتا نہیں ہوگا.
کہ میرا بستر ہے کیا؟ تو کیوں کہا شب ہجرت یا علی نم علی فراشی، اے علی میرے بستر پہ سو جا۔ کافر نہیں بیٹھ سکتا تیرے رسول کے بستر پر، نہیں بیٹھ سکتا۔ آدھی بات میں کہہ چکا ہوں، کافر رسول کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ نہیں، میرا سوال الٹ ہے عرفان شاہ جی، الٹ ہے۔ کافر رسول کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا، کیا رسول کافر کے بستر پہ سو سکتا ہے؟ کافر تو نہیں بیٹھ سکتا، کیا رسول کافر کے بستر پہ سو سکتا ہے؟ اچھا آؤ، پوری جائیداد مسلم بیٹے، کہیں تم نے کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں یہ دیکھا؟ یہ تو ملتا ہے کثرت سے کہ اتنا خلیق تھا میرا رسول، کافروں سے بھی ہاتھ ملایا، لیکن کہیں ثابت کرو کسی کافر کو رسول نے چھاتی سے لگایا ہو؟ کہیں نہیں ملتا کہ کافر کو سینے سے لگایا ہو۔ کیوں؟ میں جب علماء ربانیین سے پوچھتا ہوں کیوں نہیں لگایا، انہوں نے کہا اس لیے کہ رسول کا سینہ وحی کا خزینہ ہے، اور وحی کے خزینے سے کافر نہیں لگ سکتا۔ ایک دو راتوں کی بات نہیں کر رہا، 100-200 راتوں کی بات نہیں کر رہا، ہزاروں راتیں تیرا رسول ابو طالب کی چھاتی سے چھاتی ملا کے، ہزاروں راتیں، اور پیرہن کے بغیر، بالکل ذات واجب کی قسم، اپنے ایک ایک حرف کا مضامن پیرہن کے بھی بغیر۔ ہاں اب یہیں سے اندازہ کرو کہ ابو طالب کے بستر کا مقام کیا ہے۔ اور یہ شب ہجرت نیاز اکبر صدیقی صاحب، یہ احسان اتارا ہے رسول نے۔ چچا تو نے مجھے سلایا اپنے بستر پر، آج تو نہیں ہے، میں نے تیرے بیٹے کو سلایا اپنے بستر پر۔ فکرہ ہے بلکہ ایک تحفہ ہے، وہ تحفہ لے لو اور بس۔ چچا تو نے مجھے پالا، میں نے تیرے علی کو پالا، میں نے احسان اتار دیا، تو نے میری پرورش کی، میں نے تیرے بیٹے کی پرورش کی، تو نے مجھے بستر دیا، میں نے تیرے بیٹے کو دیا، اور چچا دیکھ نفع سمیت میں نے قرض اتارا، میں تیرے بستر پہ سویا مجھے وہی ملی، تیرا بیٹے میرے بستر پہ سویا اسے رضائیں ملی۔ وہی اتنا بڑا انعام نہیں، وہ تو آدم کو ملی، نوح کو ملی، ابراہیم کو ملی، موسیٰ عیسیٰ کو ملی، رضائیں کسی کو نہیں ملی۔ یہ میں نے نفع بھی واپس کر دیا ہے، اور سر اٹھا، چچا پالا تو نے بھی ہے مجھے، پالا میں نے بھی ہے علی کو، لیکن فرق ہے تیرے پالے ہوئے کو زمانہ بشر کہہ رہا ہے، میرے پالے ہوئے کو خدا کہہ رہا ہے۔ ہر ایک راضی کر رہا ہے اللہ کو۔ ہاں، اور ایک منزل شاید اس سے آگے بھی ہے، ایک مرحلہ اس سے آگے کا بھی ہے، سر اٹھاؤ۔ ہاں، کسی سے کہہ رہا ہے خدا، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، لوٹا پلٹا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تاکہ پاپوش علی جاٹ غضب فر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میں۔